بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محترم حضرات، دینی بھائیو اور دوستو، یہ سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اللہ اور احسان کا حکم دیا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی نصرت اور مدد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے بے پناہ انعامات اور بے شمار فضل و کرم میں سے ایک بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ انسان ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے تمہارے ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا، اور پھر تمہارے جوڑے تمہارے بیوی سے اللہ رب العالمین اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان تمام ہر قسم کی اولاد سے اللہ نے مالا مال کیا. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ نے بیوی دیا، اولاد دیا، بچے دیا، پوتے پوتے اور نواسیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں دیا. پھر رزق حلال کا انتظام کیا. افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل چیزوں کو تسلیم کرتے ہو؟ وبنعمت اللہ هم یکفرون، اور یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. دوستو، اولاد اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. تین اہم عظیم ترین ذمہ داریاں ہم پر ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ رب العالمین کے شکر کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کتنی عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے. اور نمبر دو، ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین نے اولاد ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی حفاظت کرنا ہمارے فرائض میں سے ہوتا ہے. دوستو، اللہ رب آپ کلمہ گو ہیں، آپ مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ فرائض کی، واجبات کی، دین کی، شریعت کی پابندی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد دیا، پوتے پوتیاں دیا، نواسے نواسیاں دیا، اولاد بیٹے بیٹیاں دے کر کے اللہ نے ایک نعمت دی ہے کہ تمہارے بعد بھی تمہاری اولاد میں یہ ہمارا دین باقی رہے، ہمارے نبی کی سنت باقی رہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے فرائض میں سے رکھا ہے. اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں، جہنم سے کی حفاظت کریں، اور اپنی اولاد کے ذریعے اللہ کے دین کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی آپ کریں. آپ تو بڑے دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، گھر میں تلاوت کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور آپ اس کے اپنے اولاد کی حفاظت نہ کریں تو آپ کے گھر میں دین کے بجائے بے دینی آ جائے، تلاوت قرآن کے بجائے فضول چیزیں گھر میں دیکھی جانے لگے. تو اپنی اولاد کی حفاظت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ نے اس لیے اولاد دیا کہ آپ کے بعد بھی اسلام آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ کے فیملی میں، آپ کے خاندان میں یہ دین باقی رہ جائے. نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے تیسری اہم بڑی ذمہ داری یہ دی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے.
چاہیے. اللہ نے ہمیں اولاد دیا تو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں. اسی لیے رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن اہل بیتہ. اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جو بھی ذمہ داری ڈالی ہے چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک ہر ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. روزے کا، نماز کا، عقیدے کا، دین کا، شریعت کا، یہ سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. اس کے ساتھ دوستو ایک بڑا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد جو ذمہ داری دی تھی اولاد کی تعلیم کی، اولاد کی تربیت کی، اولاد کو دین پر قائم رکھنے کی، آخر تم نے اس کی کتنی حفاظت کیا ہے. ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن اہل بیتہ. چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، تم نے اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت تم نے کتنا کی ہے. تو دوستو یہ اللہ رب العالمین کا سامنے جواب دینا ہے. اولاد کہاں ہماری جا رہی ہے؟ دین پر ہے یا بے دینی پر ہے؟ نماز کی پابندی کرتی ہے، دین و شریعت کی پابندی کرتی ہے یا کسی اور راہ پر جا رہی ہے؟ اس کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اولاد کے اوپر ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ماں باپ کو حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، اور درمیان میں ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی اولاد کو کھڑا کرنے کے بعد پوچھے گا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ. اے باپ اور اے ماں، یہ اولاد اور بیٹے بیٹیاں میں نے دیا تھا، یہ سب تیرے سامنے کھڑے ہیں، ذرا بتا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تم نے ان کو کیا ادب سکھلایا تھا اور ان کی تربیت کتنی کی تھی اور ان کو تم نے تعلیم کیا دلایا تھا. یہ ہر ایک انسان کے سامنے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک کو جواب دینا ہے. اگر اس موقع پر ذرا برابر کوتاہی ہوئی تو رب العالمین کا فرمان سورۃ العنکبوت ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألون عما كانوا يفترون. قیامت کے دن اللہ نے فرمایا باپ اپنا بھی گناہ اٹھائے گا اور اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنے بیٹے بیٹیوں کا بھی گناہ کا بوجھ لے گا اور سب کے ساتھ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألون عما كانوا يفترون. تو دوستو ہمیں جواب دینا ہے رب کے سامنے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. دو ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کے احساس پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد دوستو، آج ایک بڑے فتنے کا زمانہ ہے. آج آپ کو معلوم ہے، ہم سے بہتر جانتے ہیں، ایک اتنی بڑا موبائل میں پوری دنیا کی ساری اچھائیاں اور ساری برائیاں آپ کے بیٹے کے، آپ کے بیٹی کے جیب میں ہے. پہلے تو ایک زمانہ وہ تھا کہ برائی کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، آج تو آپ کی بے انتہا ذمہ داری ہے. پہلے آپ دیکھتے تھے بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، آپ اس کا پیچھا کرتے تھے تعلیم و تربیت کی خاطر. آج آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا آپ اپنے بیڈ روم میں اپنے بستر پر لیٹ کر کے اس پوری دنیا میں اچھائی دیکھ رہا ہے یا برائی دیکھ رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے. آج آپ کے بازو میں بیٹا لیٹ کر کے کرتا ہے، کہیں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دوستو آج یہ ساری چیزیں جو یہ ہمارے سامنے یہ منکرات اور برائیوں کے بہت ساری چیزیں ہمارے
پاکٹ میں، ہمارے بچوں کے جیب میں، ہماری بیٹی کے پرس کے اندر موجود ہے۔ آج بے انتہا ضرورت ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا خیال کریں۔ بچے اچھی ہی چیز دیکھیں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہماری اولاد کی ذمہ داری ہے۔ انسان اس سے بڑا لاپرواہ ہے، اور اولاد کو بھی چاہیے اور ان کو سمجھائیں کہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹیاں، یہ تیری آنکھ کیا کرتی ہے رات کی تاریکی میں؟ بند کمرے میں کیا دیکھتی ہے؟ موبائل بند میٹ پر کیا دیکھتی ہے؟ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ یہ آنکھ سے جو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا کہ یہ چیز تو نے کیوں دیکھی۔ والفؤاد، اس دل کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ اور گھسا کر کے ایک پن گھسا دیا کان میں، کیا کیا سن رہا ہے؟ ماں نہیں جانتی، باپ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کان میں پن گھسا کر کے تو کیا سن رہا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنا وقت نکالیں اور اپنی اولاد کی نگرانی کریں، اور اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کے انہیں کچھ دین کی باتیں بتائیں، سمجھائیں، انہیں سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا غلام احفظ اللہ یحفظک۔ نبی علیہ السلام اپنے خاندان کے بچوں کو، ملنے جلنے والوں کے بچوں کو لے کر کے بیٹھتے، وقت نکالتے اور ان کو دین کی تعلیم دیتے، بنیادی باتیں بتاتے، عقیدہ کی باتیں، آداب اسلامیہ، ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، تربیت کرتے تھے۔ اللہ کے واسطے ذرا اپنے دنیاوی کام کو سمیٹو اور اولاد کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو۔ اولاد کیا کر رہی ہے اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو رب العالمین کا اعلان ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ایک انسان کوتاہی اور لاپرواہی کرے اور قیامت کے دن جہنم میں جائے تو اپنی پوری فیملی کے ساتھ جائے، اکیلا نہ جائے۔ اب خود بھی گیا اور اپنے اہل ویال کو بھی لے کے گیا، اور گیا کہاں؟ لہم من فوقہم ظلل۔ اپنی اولاد کو لے کر کے ایک ایسے جہنم کے گڈھے میں کھڑا ہوگا جس کی چھت جو ہوگی وہ آگ کی ہوگی، ومن تحتہم ظلل، اور فرش جو ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گھروں کے اندر اور پاکٹوں کے اندر جو منکرات دونوں پہلو ہیں، ایک طرف نیکیاں بھی اس میں بھری ہیں، دوسری جانب برائیاں بھی ہیں، سب بٹن دبانے کی دیری ہے۔ کوششیں کریں، نگرانی یہ کریں کہ بچے اچھی ہی چیز دیکھیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الہ العالمین ہم تمام کو اصلاح فرما، اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دی۔ الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اصحاب و اعوان کی اللہ تعالی حفاظت فرما، ہر بلا ہر آفت سے بچا لے۔ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظه اللہ کو اللہ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالی بچا لے۔ الہ العالمین ان حضرات سے وہی کامل ہے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور ملت کی بھر خیر ہے، اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے، قوم و ملت کا نقصان و خسارہ ہے، ملک اور وطن کی کا شر ہے۔ ایسے تمام چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے۔ الہ العالمین دنیا میں جس نے مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی عصمت و عفت کی اللہ تعالی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔